السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ایک بہت بڑے فراڈی اور ایک بہت بڑے دھوکے باز کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ زمانہ یاد کیجئے جب پورے ملک میں لاک ڈاؤن تھا، کاروبار بند تھے، نوکریاں چھن رہی تھیں اور ہر آدمی کسی نہ کسی پریشانی کے اندر مبتلا تھا۔ گلیاں ویران تھی، مسجدوں میں سناٹا تھا اور بازاروں میں دکانوں کے شٹر گرے ہوئے تھے اور گھروں کے اندر خوف اور بے بسی کا ایک ماحول تھا۔ کئی باپ ایسے تھے جو صبح سویرے اٹھتے تو بچوں کے چہروں کو دیکھ کر مسکراتے، لیکن اچانک ان کے ذہن میں ایک سوال آتا کہ آج راشن کہاں سے آئے گا، کرایہ کیسے دوں گا۔ کتنے مزدور ایسے تھے جو دوسرے شہروں میں پھنس گئے تھے، نہ پیسہ، نہ کام، نہ واپسی کا کوئی راستہ۔ غرضے کہ وہ ایک نفسی کا عالم تھا اور ایک مشکل ترین وقت تھا اور ہر شخص کو اپنے معاش کی اور پیسے کمانے کی فکر تھی۔ ایسے نازک وقت میں اچانک ایک شخص مسیحا بن کر لوگوں کے سامنے آتا ہے اور وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ لوگوں، آپ معاش کی فکر نہ کریں، آپ پیسے کی فکر نہ کریں، میں گھر بیٹھے آپ کو پیسہ کمواؤں گا۔ اور وہ لوگوں کی مجبوریوں کو نہ صرف سمجھتا ہے بلکہ لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس نے کہا کہ لوگوں، آپ سرمایہ لگائیں، آپ انویسٹ کریں، میں آپ کو نفع دوں گا۔ اور اس نے ایک PDF تیار کرائی جس میں مضاربت کے تمام مسائل کو، یعنی بیع مضاربت کے تمام مسائل کو تحریر کیا اور اسے ایک اسلامی طریقہ بتلایا اور شرعی رنگ دیا۔ پھر اس PDF کو مفتیان کرام کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا اور اعلان کیا کہ ہمارا اصل مقصد لوگوں کی خدمت کرنا ہے۔ اور اس نے یہ بات کہی کہ ہمارا یہ نظام صرف مساجد کے ائمہ، مؤذنین، یتیم اور غریب اور بیوہ عورتوں کے لیے ہے۔ جو پہلے سے کاروباری ہے، بزنس مین ہے یا پہلے سے کسی اچھی نوکری پر لگا ہوا ہے، اس کے لیے میرا یہ نظام نہیں ہے۔ یہ بات دلوں کو چھو جاتی ہے، اعتماد بڑھاتی ہے، لوگوں نے متاثر ہو کر سرمایہ لگانا شروع کر دیا۔ اس نے شروع میں لوگوں سے یہ کہا کہ اگر آپ 1 لاکھ روپے لگائیں گے تو آپ کو ماہانہ 25,000 روپے کا نفع دیا جائے گا۔ یہ ایک بہت بڑا اور ایک بہت اچھا سودا تھا، اور جو جوائننگ سسٹم تھا وہ بھی 24 گھنٹے میں مکمل ہو جاتا تھا۔ یعنی آج پیسے لگاؤ، 24 گھنٹے کے اندر آپ جوائن ہو جائیں گے، پھر اگلے 1 مہینے میں آپ کے 25,000 روپے آنا شروع ہو جائیں گے۔ اور جو تاریخ بندے کو دی جاتی تھی اس تاریخ میں وہ پیسے اکاؤنٹ میں آ جاتے تھے۔ اور اس نے مختلف صوبوں میں کچھ مفتیان کرام کو گروپ کا ایڈمن بنایا اور ان کے ذریعے علماء کے طبقے کو اور ائمہ کو اور مؤذنین کو اپنے آپ سے جوڑنا شروع کیا۔ شروع میں یہ ہوا کہ آپ اگر 1 لاکھ روپے لگائیں گے تو 25,000 روپے ماہانہ آپ کو نفع دیا جائے گا۔ اور شروع میں جو جوائننگ سسٹم تھا وہ بھی 24 گھنٹے میں مکمل ہو جاتا تھا۔ یعنی آج آپ پیسے لگائیں، 24 گھنٹے کے اندر آپ جوائن ہو جائیں گے، پھر اگلے مہینے سے 25,000 روپے ماہانہ آپ کو نفع ملنا شروع ہو جائے گا۔ اور یہ پیسے جو نفع تھا یہ کوئی متعین نہیں تھا، بلکہ کاروبار کی اٹھان اور کاروبار کی گراوٹ کے اعتبار سے اس میں کمی بیشی بھی ہو سکتی تھی، لیکن عام طور پر جو اس نے کہہ دیا اتنے ہی پیسے آتے تھے۔ مثلا اگر اس نے آپ سے یہ کہہ دیا کہ آپ جوائن ہو گئے ہیں، اگلے مہینے کی 4 تاریخ میں 25,000 روپے نفع کے آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے، تو وہ اسی تاریخ میں آ جاتے تھے۔ اب یہ لوگوں کو بہت اچھا لگا، لوگوں کو مزے آ گئے، گھر بیٹھ کے کمائی کا ایک ذریعہ مل گیا، تو لوگوں نے اب اپنے ذریعے سے دوسرے لوگوں کو اس میں جوڑنا شروع کر دیا۔ پھر آہستہ ٹائم آگے بڑھا، پھر جوائننگ کی جو تاریخ تھی وہ 24 گھنٹے کے بجائے وہ 10-12 دن میں ہونے لگی، یعنی 10-12 دن میں آپ جوائن ہوں گے۔ اور جو 25,000 روپے نفع تھا اس میں بھی کمی ہو گئی، یعنی تقریباً 17-18,000 روپے وہ نفع نیچے کو آ گیا۔ پھر ٹائم آگے بڑھا اور جوائننگ کی جو تاریخ تھی، جو ڈیٹ تھی، وہ اور آگے بڑھ گئی، یعنی اب جوائننگ 1 مہینے 2 مہینے بلکہ 3 مہینے میں ہونے لگی، یعنی 3 مہینے کے بعد آپ کو نفع ملے گا، اور وہ نفع بھی اور زیادہ کم ہو گیا۔ پھر اس نے ایک سسٹم یہ کیا، جو لوگ پہلے سے جڑے ہوئے تھے ان سے یہ کہا کہ اگر آپ کسی نئے بندے کو ہم سے جڑوائیں گے تو اگر کوئی آپ کے واسطے سے 1 لاکھ روپے لگائے گا تو اس میں 5,000 روپے آپ کو ملیں گے۔ تو لوگوں نے اس لالچ میں آ کر بھی اپنے متعلقین اس میں جوڑنا شروع کر دیا۔ غرضے کے ہزاروں لوگ اس کے اس سسٹم سے جڑ گئے، اور وہ سب زیادہ تر ائمہ، مؤذنین، علماء کرام اور جو غریب طبقہ ہوتا ہے، کچھ غریب عورتیں تھیں، یتیم بچے تھے، ان کے پیسے اس میں انویسٹ کیے گئے۔ اور اس نے لوگوں کو یہ بتلایا
کہ میرا جو کاروبار ہے وہ عبایا، برقع یا گولڈ یا اس طرح کی دوسری چیزوں کا ہے جن کی میں خرید و فروخت کرتا ہوں، اور 70% نفع میں آپ کو دوں گا اور 20% نفع میں غریبوں کو دیتا ہوں اور 10% ان لوگوں کو دیتا ہوں جو اس کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، جو میری طرف سے کام کرتے ہیں، میں خود کوئی نفع نہیں لیتا۔ تو بڑی بڑی اس کی باتیں تھی، اس نے دین کے نام پر، ایمان کے نام پر لوگوں کو جوڑا اور بھولے بھالے مسلمان اس سے جڑ گئے اور اربوں روپیہ اس کے پاس لوگوں کا چلا گیا۔ صورتحال یہ ہے کہ ہزاروں لوگ اس سے جڑے ہوئے ہیں، اربوں روپیہ اس کے پاس جا چکا ہے، اب نہ وہ کسی کا فون اٹھاتا ہے، نہ ہی کسی سے کوئی بات چیت کرتا ہے، اب سالوں سے نہ لوگوں کو نفع ملا ہے اور نہ ہی لوگوں کا جو اصل سرمایہ لگا ہوا تھا وہ لوگوں کے ہاتھ لگا ہے۔ اور معلوم ہے اس فراڈیے کا نام کیا ہے؟ اس فراڈیے کا نام ہے سمیر گولڈ۔ تو میرے بھائیوں، آج کے دور میں یہ ایک نہایت خطرناک اور افسوسناک فراڈ پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ لوگ تجارت اور فائدے کے خوشنما نعروں کے ذریعے بھولے بھالے مسلمانوں کو اپنے جال میں پھنسا لیتے ہیں کہ آپ پیسہ لگائیں، ہم ہر مہینے اتنا نفع آپ کو دیں گے، مگر حقیقت میں نہ کوئی تجارت ہوتی ہے، نہ کوئی نفع ہوتا ہے، بلکہ سب کا سب یہ فراڈ ہوتا ہے۔ یہ فراڈی لوگ لوگوں کے اعتماد، ایمان اور مجبوریوں سے کھیلتے ہیں۔ خاص طور پر غریب، امام، مؤذن، بیوہ عورتیں اور محنت کش لوگ آسانی سے ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ یہ نفع کا لالچ دے کر اصل سرمایہ ہی ہڑپ کر جاتے ہیں، پھر بعد میں نہ فون اٹھاتے ہیں اور نہ ہی لوگوں کے سامنے آتے ہیں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہزاروں لوگ اس کے جال میں پھنس چکے ہیں اور یہ اربوں روپیہ لوگوں کا دبا چکا ہے اور لوگوں سے وعدے کرتا رہتا ہے کہ اتنے دن بعد مل جائیں گے، اگلے مہینے میں مل جائیں گے، یہ پریشانی ہے، وہ پریشانی ہے، حالانکہ یہ صرف بے سر و باقی اس کی باتیں ہوتی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ شخص دھوکے باز ہے، اس نے اللہ اور رسول کا نام استعمال کیا، علماء اور دین کو ڈھال بنایا، غریبوں، ائمہ اور مؤذنین، یتیم اور بے بس عورتوں کو اپنے جال میں پھنسایا۔ میں آپ تمام لوگوں سے اور جو آپ میں سے یوٹیوبرز ہیں، یہ جو سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں، آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس کے خلاف آواز اٹھائیں، ویڈیوز بنائیں، حقیقت لوگوں کے سامنے لے کر آئیں اور سائبر کرائم اور متعلقہ اداروں کو یہ اطلاع دیں اور آپ کے پاس اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ بھی ان لوگوں کو دیں۔ اگر آج آپ نے آواز نہ اٹھائی تو آج آپ اس کے جال میں پھنسے ہیں، کل پتہ نہیں ہم جیسے کتنے لوگ ہوں گے جو اس کے جال میں پھنس جائیں گے۔ اس لیے آج ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کے خلاف آواز اٹھانا، اس کا فراڈ لوگوں کے سامنے لے کر آنا اور سائبر کرائم اور متعلقہ اداروں تک اس کی شکایتیں پہنچانا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔